نواز شریف بھی انتخابی مہم چلانے کے لیے سرگرم، آج حافظ آباد میں متوالوں کا لہو گرمائیں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز بھی ہمراہ ہوں گے۔ نون لیگی قائد انتخابی مہم کے دوران 15 جلسوں سے خطاب کریں گے۔ 8 فروری کو عوام کا فیصلہ ہم سب کو قبول ہوگا۔ یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کے لیے ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی سینئر صحافی سے گفتگو، بولے ثاقب نثار ایک مہرہ تھا، اس کے ذریعے ہماری حکومت کو ختم کیا گیا، ایک سازش ہوئی اور ہر چیز تباہ کر دی گئی، ہم نے سیاسی قربانی دی، ریاست کو بچایا۔ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان نواز شریف یا شہباز شریف نے نہیں چھینا، بلے والے خود کوئی ثبوت نہ دے سکے۔ پورا پاکستان میں الیکشن 2 جماعتوں کے درمیان ہے، شیر اور تیر کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ وہ شیر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے، خون چوستا ہے۔ یہ وہ شیر ہے جس کا شکار آپ نے 8 فروری کو کرنا ہے۔ 8 فروری کو پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت بنے گی، کسانوں مزدوروں کی حکومت بنے گی، عوامی راج قائم ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بدین اور سانگڑ میں جلسے سے خطاب، کہا شیر عوام کا خون چوستا ہے، اسے چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ ان صاحب کے پاس کوئی منشور ہے نہ کوئی نظریہ، آپ موقع دیں گے تو میں اپنے 10 نقاطی معاشی معاہدے پر عمل درآمد کروں گا۔ الحمدللہ ایسا یقین بچوں کو، پارٹی کو، جب بھی میں نے پارٹی کا علم اٹھا کے کس طرح منہ کیا ہے تو ساری پارٹی میرے ساتھ چلی ہے۔ آج بھی ساری پارٹی پنجاب کی ہمارے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہم بلاول کو یہاں سے جتوا کے ایم این اے بنوائیں گے اور اس کو پرائم منسٹر بنائیں گے۔ جی بھٹو 40 سال سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، جیالے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوائیں گے۔ آصف علی زرداری کا لاہور میں کارکنان سے خطاب، کہا میں کبھی ورکر کی آنکھوں میں شرمندہ نہیں ہوا، ورکرز کو یقین ہے کہ میں لڑوں گا، جھکوں گا نہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، جو وعدے بلاول بھٹو نے کیے وہ پورے کیے جائیں گے۔ عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے والے واحد سیاستدان بلاول ہیں۔ آصفہ بھٹو کا ٹنڈو والا یار میں جلسے سے خطاب، کہتی ہیں بھٹو خاندان نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کی بات کی، عوام کی خدمت کا جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا، نہ ہی اسے کوئی ختم کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، تیر پر ٹھپا لگائیں۔ پاکستان میں غریب کو انصاف اور تعلیم نہیں مل رہی، 8 فروری کے بعد پاکستان کا معاشی نظام تبدیل کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بہاول نگر میں خطاب، کہا 98% عوام اس معاشی نظام میں تکلیف میں ہے، ہمارا آدھا بجٹ قرضے کی مد میں چلا جاتا ہے، سالانہ 5000 ارب کی پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے۔ It's not about the current government that they have made a decision to deny that opportunity for the people of Pakistan to go into the elections and elect a mandated government for them. It was for all the legal and technical challenges which we were facing over there. On the 8th of February, Pakistan's people would be having this choice and they would exercise it. الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا پانی پی ٹی آئی اپنے سیاسی خیالات کی وجہ سے نہیں بلکہ جلاؤ گھراؤ پر اکسانے کی وجہ سے جیل میں بند ہیں۔ انتخابات کے دوران عالمی مبصرین بھی پاکستان آئیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس، چیف الیکشن کمشنر نے واضح کیا ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے ان کے تمام انتظامات مکمل ہیں، ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر پیش بینی اور تیاری مکمل ہے۔ عام انتخابات کا پرامن انعقاد انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں ممبر الیکشن کمیشن، سیکرٹری داخلہ، 4 صوبائی چیف سیکرٹریز کی شرکت۔ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں 3 اعلیٰ افسران کے تبادلے، 18ویں گریڈ کے خوشحال زادہ کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ملیر تعینات کر دیا گیا۔
17वें ग्रेड के हाफिज अदील अशरफ को इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर और मुअत्तली का सामना करने वाले 18वें ग्रेड के परवेज इकबाल को क्वेटा तैनाती कर दी गई। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हिबा फवाद, सनम जावेद, हम्माद अजहर और परवेज इलाही इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। अदालत ने कागजात नामजदगी खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्तों खारिज कर दी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स का फैसला बरकरार। जस्टिस अली बाकिर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई ने लाहौर और मियां वाली से इलेक्शन लड़ने के लिए अपील की थी। शाह महमूद कुरैशी ने NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने कार्रवाई 19 जनवरी तक मुअख्खर कर दी। बुशरा बीबी की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना रेफरेंस में इस दरख्वास्त के 4 गवाहान पर जिरह मुकम्मल। केस पर मजीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। डेविस में जारी आलमी इक्तिसादी फोरम का 54वां सालाना इजलास। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से बिल गेट्स की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान से पोलियो खात्मे के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स की खिदमात को सराहा। निगरान वजीर आजम से कोका कोला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेम्स क्विंसी ने भी मुलाकात की। चीनी सफीर जियांग जेडोंग की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। CPEC के तहत जारी मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। पाक चीन ताल्लुकात मजबूत, तारीखी और कसीरुल जहती नौइयत के हैं। चेयरमैन सेनेट का इज़हार ख्याल। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF की जानिब से पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अब तक $1.9 अरब की रकम मौसूल हो चुकी। दोस्त ममालिक की जानिब से मईशत पर कड़े वक्त के लिए मेहरबानियां जारी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक की ट्वीट के मुताबिक अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज 1 साल जनवरी 2025 तक के लिए रोल ओवर किया गया। IT एक्सपोर्ट में 22% का रिकॉर्ड इजाफे से एक्सपोर्ट $303 मिलियन रही। निगरान वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत दिसंबर में IT एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमारी पॉलिसियों का मकसद IT टेलीकॉम सेक्टर का फरोग और मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देना है।